اس نے مڑ کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ تو آپ رہنے ہی دیں۔ اس کے لبوں پر اب ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ سب لوگ آپ سے پیار کریں یا آپ کو وہ مل جائے جس کی آپ کو سب سے زیادہ خواہش ہے، میری خواہش پوری ہو جائے۔ سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ میرے جواب پر شک ہے؟ زندگی کا آخری دن کیا کرتے گزاریں گی؟ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ؟ لائف پارٹنر کے ساتھ۔ جیسے ہی افشاں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سکندر پہلی بار کھل کے ہنسا۔ اپنی زندگی کا سب سے یادگار اور خوبصورت لمحہ بار بار جینا پسند کریں گی یا معتدل سی زندگی جینا پسند کریں گی جس میں وہ لمحہ نہ ہو؟ وہ خوشگوار لمحہ بار بار جیوں گی۔ یادگار لمحے جینے کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں راستہ بنانا پڑتا ہے جہاں سے پہلے کوئی گزرا نہ ہو۔ وہ قدرے سنجیدہ تھا۔ دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے زندگی کے فیصلے کریں گی یا اپنا فیصلہ کرتے ہوئے دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کمزور ہوں؟ وہ اس کی جانب رخ کر کے بولی۔ میں آپ کو سمجھ نہیں پایا افشاں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس حد تک روایتی ہیں کہ فرسودہ روایات سے ہٹ کر کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کا ذہن بند ہے اور روشنی اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بول رہا تھا۔ میں بہت روایتی ہوں سکندر، وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ گاڑی اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے گاڑی سائڈ پر کھڑی کر کے کہا، روایات کی بھی سپورٹر ہیں؟ اس نے چیلنج کرنے والے انداز سے پوچھا۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ صدیوں سے رائج روایات میں کون سے غلط ہیں اور کون سے صحیح؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ چھوٹی اور بے معنی تعویلیں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں، وہ تو ٹوک انداز میں بولا۔ سکندر، آج کے بعد آپ نے کلاس کے علاوہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی نا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے غصے سے کانپتے سکندر کو ایک نظر دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر تیز تیز قدموں سے چلتی اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سکندر کے چہرے پر غم و غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ جو اس پہ سب دروازے بند کر گئی تھی، اس کی گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی۔ عالمگیر رات کے 2 بجے جب پارکنگ ایریا میں داخل ہوا تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اور بھی وہاں موجود ہے اور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ اس نے یہ خیال اپنے سر سے جھٹکا۔ چند ہی گاڑیاں تھیں اور کچھ موٹر سائیکلیں۔ کمپنی کی بلڈنگ میں تو اس وقت زیادہ تر سیکیورٹی گارڈز ہی موجود ہوتے تھے۔ خاموشی کے باعث اس کے قدموں کی چاپ بھی گونج رہی تھی۔ اپنی گاڑی کی چابیاں ہاتھ میں پکڑے اب وہ کافی تیزی سے اپنے مخصوص مقام پر آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ جگہ خالی تھی۔ اس کا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ اس نے دیوانہ وار چاروں اطراف میں نظر دوڑائی۔ پارکنگ ایریا کی بالکل پشت میں اسے اپنی گاڑی نظر آئی۔ اوہو خدایا، یہ اسی کی گاڑی ہو۔ اس کے دل سے دعا نکلی اور وہ محتاط قدموں سے اس جانب روانہ ہوا۔ بلا شبہ یہ اسی کی گاڑی تھی، لیکن یہ کس کی حرکت ہو سکتی تھی؟ اسی انسان کی؟ وہ جو کوئی بھی تھا اب زیادہ نڈر ہوتا جا رہا تھا۔ شاید عالمگیر کی خاموشی اسے مزید شیر کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کے اندرونی حصے کا معائنہ کرتا، پیسنجر سیٹ پر پڑے گفٹ باکس نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ سرخ رنگ کا ڈبہ تھا جس پر سیاہ ربن بہت خوبصورتی سے باندھا گیا تھا۔ اس باکس کا سائز جوتوں کے ڈبے سے آدھا تھا۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں ریپر اتار کر پھینکا اور تیزی سے وہ ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر دھواں قید تھا۔ جانے کس کیمیکل کا دھواں تھا، یا کسی پلاسٹک کا یا کاغذ کا۔ بہرحال چند ہی لمحوں میں وہ دھواں تیزی سے ہوا میں تحلیل ہوا۔ اس کی فوری نظر اس گلاب پر پڑی جو کسی طے شدہ سفید کپڑے کی سطح پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ گہرے سرخ رنگ کا گلاب
ٹہنی سے تھام کر اٹھایا ہی تھا کہ خون کی تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر گلاب کو غور سے دیکھا، 2 انگلیوں سے گلاب کی پتیوں کو چھوا، وہ گیلا تھا۔ اس نے گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں اپنی انگلیوں کی پوروں کو دیکھا، وہ سرخ تھیں۔ خون میں بھگویا ہوا گلاب، گلاب ہی کیوں؟ اس نے کھڑکی کھول کر گلاب غصے سے باہر پھینکا۔ اب کی بار اس نے طے شدہ سفید کپڑا کھول کر دیکھا، اس پر غالباً سرخ مارکر سے لکھا گیا تھا سیکرٹ کیپر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رازدان، وہ غصے سے گرایا۔ دیز بلڈی مائنڈ گیمز، یہ کھل کر بات کیوں نہیں کرتا؟ چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ تابش سے بات کروں؟ اس نے سوچا، پھر یہ خیال فوراً اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ سامنے آنے پر وہ بندہ تابش سے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے، میں خود اس کا پتہ لگاؤں گا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ اس کی موجودگی کے باعث شائستہ نے اس کی پسندیدہ ڈشز بنوائی تھیں۔ اپنے ہاتھ کا ذائقہ ذرا اس نکمی کے ہاتھ میں بھی منتقل کر دیں، اس نے بہن کو چھیڑا۔ ماما کو ذائقے والی گھر میں چاہیے۔ نازیہ ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ ملازم ان کی پسندیدہ مہمان کو لیے اندر داخل ہوا۔ زارا بیٹا، بہت اچھا کیا جو آ گئی۔ شائستہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے۔ زارا نے خالہ سے الگ ہوتے ہوئے ہاتھ میں تھاما سرخ گلابوں کا گلدستہ ڈائننگ ٹیبل کے وسط میں رکھا۔ وہ ان گلابوں کو دیکھتا رہ گیا، بغور زارا کو دیکھا۔ نہیں، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، یہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کر سکتی۔ یہ تو شکر ہے نازیہ نے مجھے ٹیکسٹ میسیج پر مطلع کر دیا کہ آج آپ گھر پہ موجود ہیں، ورنہ آپ تو اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں آپ سے ملاقات ہوئے۔ زارا نے گویا اس سے گلہ کیا۔ یہ تو جناب ہمیں میسر نہیں، آپ اپنی بات کر رہی ہیں۔ نازیہ نے شریر نظر بھائی پر ڈالی۔ سارا دن نہایت خوشگوار گزرا۔ ذرا دن بھر ان کے ساتھ رہی، کچھ بچپن کی یادیں تازہ کی، کچھ نازیہ اور زارا دونوں نے مل کر عالمگیر کی ٹانگ کھینچی۔ پھر شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زارا کے جانے کے بعد دونوں بہن بھائی لان میں بیٹھے سورج غروب ہوتا دیکھ رہے تھے، ساتھ میں اس کے بیک کیے پتھر جیسے سخت کوکونٹ بسکٹ کو کھانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اچانک نازیہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ تمہیں چند کپڑے بنانے کا شوق چڑھا ہے اور اپنی کوے جیسی آواز میں ڈھولک پہ کچھ گانے چاہتی ہو جو ویسے کوئی سننے والا نہیں۔ مجھے کیوں بکرا بنانا چاہتی ہو؟ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ بھائی، میں سیریس ہوں، آپ کی مصروفیت کے پیش نظر ہم ابھی صرف منگنی کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ جو دن مناسب سمجھیں بتا دیں، ہم جا کر خالہ سے باقاعدہ رشتہ مانگ لیں۔ وہ شائستہ کی ہدایت پر اس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے زارا سے شادی نہیں کرنی، اس نے گویا بم پھاڑا۔ کیا؟ وہ اتنا بڑا شوق لگنے پر مزید کچھ نہ بول پائی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ زارا ہر لحاظ سے بہترین لڑکی ہے بھائی، اور ماما نے آپ سے پوچھا تو تھا ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے، تب تو آپ راضی تھے۔ وہ لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، خوش اخلاق بھی ہے، خوش اتوار بھی ہے اور ذہین بھی ہے۔ آپ اسے بچپن سے جانتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس اچانک بڑی افتاد پر وہ کیا کرے۔ میں نے کب اس حقیقت سے انکار کیا ہے؟ زارا میں کوئی کمی نہیں، وہ نہایت سنجیدگی سے بولا۔ پھر مسئلہ کیا ہے بھائی؟ اس کی فکر مند نگاہوں نے عالمگیر کا چہرہ ٹولا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ٹھوس لہجے میں بولا، زارا بہترین لڑکی ہے، لیکن زارا وہ لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کمرہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کھڑکیوں پر پردے گرائے، دن میں رات کا سما کیے۔ اس نے ہاتھ میں تھاما شاپر سائڈ ٹیبل پہ رکھا، کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر پیچھے کیے۔ وہ بیڈ پر بائیں کروٹ لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ لگتا تھا آفس سے واپسی پر کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ براؤن شرٹ اور ڈارک براؤن پینٹ میں ملبوس وہ اسے نہایت اپنا سا لگا۔ بکھرے سے سیاہ گھنے بال
اور گال کے نیچے رکھی ہتھیلی۔ اس نے بغور اسے دیکھا تو اسے شرارت سوجی۔ نرمی سے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس کے چند بال لیے اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔ سعد نے یکدم آنکھیں کھولی۔ وہ سرخ لباس میں، ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں پہنے اسی پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے ندا پر سے نظریں ہٹائیں اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھا۔ زیادہ زور سے تو نہیں کھینچے؟ ندا کے چہرے کے تاثرات صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں اس طرح میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ نظریں جھکائے بولا۔ اس طرح مطلب؟ اس نے حیرت سے سعد کو دیکھا۔ اکیلے؟ اس نے ندا کے چہرے پہ سنجیدہ نظر ڈالی۔ میں سویا ہوا تھا تو تم چلی جاتی۔ میں بغیر نوک کیے آئی، اس لیے تمہیں برا لگ رہا ہے؟ وہ اصل وجہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ دوست کے ہاں جانا ہے۔ سعد نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ غیر محرم مردوں سے فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے، خواہ وہ تمہارے بچپن کا مخلص دوست تمہارا کزن ہی کیوں نہ ہو۔ اوکے، سمجھ گئی۔ اچھا، اب جو تمہارے لیے گفٹ لائی ہوں نا، وہ تو دیکھو اور واہ واہ کرو۔ ندا نے اس کے سائڈ ٹیبل پر سے شاپر اٹھایا، اٹھاتے ہوئے کہا، جانتی ہوں تمہیں زیادہ تر میرے دیے ہوئے گفٹ بیکار لگتے ہیں، لیکن اس بار میں نے نہایت توجہ سے ہر چیز لی ہے۔ وہ اس کے بیڈ کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ کر شاپ پر سے چیزیں نکالنے لگی۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھ کر توجہ سے سب دیکھنے لگا۔ 2 شرٹس اس کے پسندیدہ برانڈ کی تھیں، لائٹ گرین اور گرے کلر کی۔ اس کے علاوہ اس کا پسندیدہ پرفیوم جو کہ اس کے روزمرہ کے استعمال میں رہتا تھا۔ پہلے تو وہ بے حد خوش ہوا، لیکن پھر ٹھٹکا۔ اصل بات کیا ہے؟ اس نے ندا کو چیزیں سمیٹ کر دوبارہ شاپر میں ڈالتے دیکھا تو گھورتے ہوئے پوچھا، تم میری سالگرہ یا خاص موقع کے علاوہ گفٹ نہیں دیا کرتی؟ مجھے کیا، کسی کو بھی۔ میری نیت پہ شک نہ کرو، تم تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو نا۔ ندا کا نظریں چرانا اسے یقین دلا گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ کیا کام ہے مجھ سے؟ جانے کیوں اس کا لہجہ اتنا سخت ہو گیا۔ اس کی چھٹی حس کسی آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کسی غرض سے یہ سب کیا ہے۔ وہ چوری پکڑے جانے پر گھبرائی ہوئی سی تھی۔ تم احمد سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا وہ مجھے پسند کرتا ہے، میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ تمہیں اب تک سمجھ نہیں آئی کیا؟ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ ندا، یہ محبت نہیں ہے۔ تم اس چیز کو محبت کا نام دے رہی ہو۔ یہ محبت نہیں، یہ انفاٹیشن ہے۔ وہ تم میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اس کے اوسان خطا ہوئے۔ پر تم ایک بار اس سے پوچھ تو لو۔ لے جاؤ اپنی یہ رشوت اور دوبارہ اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کرنا۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے یہ کہتے ہی گفٹ والا شاپر اٹھایا اور پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ آج سے میری تم سے دوستی، ٹیوشن سب ختم۔ اس گھر میں آؤ پر مجھ سے ملنے نہیں۔ میں اب صرف تمہارا کزن ہوں، دوست نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار، تم کبھی کسی ایسے انسان سے ملے ہو جو تمہیں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق لگے؟ وہ درخت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس وقت وہ لوگ لنچ کے لیے رکے تھے۔ مسلسل 4 گھنٹے سے ہائیکنگ روٹ پر ہی تھے۔ پانی اور جوس سے تو گلا تر کرتے ہی رہے تھے، پر اب پیٹ پوجا لازم تھی۔ باقی سب تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ حیدر کا تصویروں کا موڈ نہیں تھا۔ اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا بقول اس کے۔ شاہجہاں بہت ہی کم تصویر لیتا تھا، سو دونوں اس وقت کا فائدہ اٹھا رہے تھے کچھ نہ کر کے۔ حیدر تو کھانے کے بعد ہلنے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ کہیں خود سے تو ملاقات نہیں ہو گئی؟ وہ لیٹے لیٹے بولا بنا جنبش کیے۔ یار، اس کی باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ شاہجہاں خلاؤں میں گھورتا بولے جا رہا تھا۔ جب وہ سامنے ہو تو میں اسے دیکھنا، سننا، جاننا چاہتا ہوں، اور یہ احساس اتنا شدید ہے کہ باقی سب دھندلا جاتا ہے
کے ارد گرد کون ہے، کیا ہو رہا ہے، سب سے ہٹ جاتا ہے دھیان، صرف اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ میں کھو جاتا ہوں، خود پر اختیار کھو دیتا ہوں۔ مجھے اس طرح بے اختیار ہونا پسند نہیں۔ حیدر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، تجھے ہر چیز تیرے ہاتھ میں چاہیے، کنٹرول فریک ہے تو، انتقام بھی بڑے منظم طریقے سے لیتا ہے۔ یو آلویز لائک ٹو بی ان کنٹرول۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس نے مجھے نیند سے جگا دیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ جو میں سمجھ رہا ہوں بات وہی ہے، تو فرحان انکل کی بیوی کی بات کر رہا ہے۔ حیدر نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ شاہ جہاں نے چڑھ کر کہا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا یار، مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ جھیل میں پھینکے ہوئے کنکر کی طرح سے ہے جس نے ہر طرف ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا راہداری سے لاؤنج میں داخل ہوا تو سانس میں سانس آئی۔ اسے کسی کی ڈانٹ یا ناراضگی کا ڈر نہیں تھا۔ اسے اتنی تھکاوٹ تھی کہ بغیر کسی بحث کے اپنے کمرے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ حسب معمول لاؤنج میں نائٹ بلب آن تھا۔ سامنے والی وال کلاک پہ نظر پڑی تو پتہ چلا 2:30 بج رہے تھے۔ صوفے پر اپنا سفری بیگ رکھا ہی تھا کہ لاؤنج میں یکدم روشنی ہوئی۔ کسی نے لائٹ آن کی تھی۔ شاہ جہاں نے مڑ کر دیکھا۔ الماس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، گویا بلی نے چوہے کی دم دبوچ لی ہو۔ گارڈز کو کافی پریکٹس ہو گئی ہے تمہیں خاموشی سے اندر پہنچانے کی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائیکنگ کے لیے نکلے اور 3 دن لگا دیے؟ مجھے اپنے آنے جانے کی اطلاع فراہم کرنے کی عادت نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے 2 ٹوک جواب دیا۔ ہاں، اس عمر میں بغاوت کرنا اچھا لگتا ہے، وہ سہولت سے بولی۔ تو وہ تلملا کر رہ گیا۔ تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ سب جانتی ہو نا میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ بتاؤ، میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ الماس چہرہ اوپر کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ بولی، شاہ جہاں تمہاری آنکھوں کا رنگ بالکل سیاہ ہے۔ وہ ششتر رہ گیا۔ میں کبھی نہیں جان پاؤں گا تمہارے اگلے الفاظ۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں کھوئی کھوئی سی تھیں۔ تمہارے بال بھی۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھا کر شاہ جہاں کے بالوں کو ہلکے سے چھوا اور ہاتھ ہٹا لیا۔ بالکل سیاہ۔ میں نے تو زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کی آنکھیں اور بال اس قدر گہرے سیاہ ہوں۔ اس لمحے وہ صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ اچھا ادھر ہی رکو، میں بھی آئی، کہتی وہ کچن کی جانب گئی۔ لوٹی تو چاکلیٹ کیک تھامے ہوئے تھی۔ میز پہ رکھا تو شاہ جہاں نے دیکھا اس پر 24 کا ہندسہ موم بتی کی صورت روشن ہے۔ ہیپی برتھ ڈے۔ فرحان بھی تمہارے ساتھ منانا چاہتے تھے لیکن 12:30 تک ہی جاگ سکے۔ تم بھی تو بہت لیٹ آئے۔ صوفے پہ بیٹھی اور مسکرا کے بولی، تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنے والی پہلی انسان ہوں میں آج کے دن۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھا تو الماس نے کیک کا ایک پیس کاٹ کر اسے کھلانا چاہا۔ شاہ جہاں نے اس کی وہی کلائی پکڑی اور اس کے ہاتھ سے 3 بائٹس میں کیک کھایا۔ اس دوران نظریں اسی پر ٹکی تھیں۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو الماس کے پکارنے پر اس کے قدم تھم گئے۔ میرے پاس تمہارا گفٹ پڑا ہے، میں وہ لاتی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو اس نے تیزی سے الماس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس درندے سے دور رہو۔ تم سمجھتی ہو یہ تمہارے شوہر کے سرکس کا سدھایا ہوا جانور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بے لگام ہے، اسے کوئی لگام نہیں ڈال پایا۔ خطرناک تو ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ اس نے لمحے پر کو شاہ جہاں کا لپ رنگ انگلی سے چھوا۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یقین کرو تم مجھے نہیں جانتے۔ افشاں کلاس میں داخل ہوئی تو شور تھما۔ اپنی کتاب میز پر رکھ کر جیسے ہی مڑ کر اسٹوڈنٹس کو مخاطب کرنے لگی، اس کی زبان کو تالے پڑ گئے۔ وہ پہلی رو میں بیٹھا تھا
لیکن انوکھی بات یہ تھی کہ وہ آج اکیلا نہیں تھا، کسی کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں ساتھ تھے، یہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی۔ وہ اتنے قریب بیٹھے تھے جتنا کہ عام طور پہ دو اسٹوڈنٹس نہیں بیٹھتے تھے۔ عالیہ اس کی جانب رخ کیے کافی ترچھی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ سکندر سے کوئی بات کر رہی تھی کہ افشاں کے آنے پر گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ سکندر نے اس کی خود پر پڑتی نظروں کو محسوس کیا تو اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نظریں اس پر جمائے اس نے عالیہ کی کرسی کی پشت پر اپنا بازو رکھا۔ اس کے سینے میں جلن سی ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اپنا چہرہ گرم ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا جی چاہا وہ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے کلاس سے نکل جائے۔ بمشکل ان دونوں سے نظریں ہٹائیں اور باقی اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سکندر، کلاس ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے یہیں ملیں۔ لیکچر ختم ہونے کے قریب تھا کہ اس نے سکندر کو مخاطب کیا۔ اس کمرے میں ان کی کلاس کے بعد کوئی کلاس نہیں ہوتی تھی، اسی لیے وہ اکثر یہاں رک جاتی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد تک وہ اپنی نشست پر موجود رہا۔ جب سب اسٹوڈنٹس رخصت ہو گئے تو اس کی میز کے قریب آیا۔ جی مس افشاں، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں افشاں کو سوائے اجنبیت کے کچھ نظر نہ آیا۔ یہ امریکہ نہیں ہے، افشاں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو میں بھی جانتا ہوں، وہ روکھے پھیکے انداز میں گویا ہوا۔ آپ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، مدعا بیان کریں۔ وہ اس کے اس انداز پر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب اس کی نظریں سکندر کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، جیسے وہی پرانا سکندر ڈھونڈ رہی ہو۔ سکندر، آپ کو کلاس میں خیال رکھنا ہوگا، عالیہ سے ذرا مہذب فاصلہ رکھ کر بیٹھا کریں، ورنہ آپ کو دیکھ کر باقی اسٹوڈنٹس بھی یہی حرکتیں کرنے لگ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب عالیہ سے ایک مہذب فاصلہ برقرار رکھوں گا۔ اس نے میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور جھک کر بولا، لیکن کلاس سے باہر تو قریب بیٹھنے کی اجازت ہے نا؟ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے نظریں جھکائیں اور میز کے ایک کونے پر ٹکا دیں۔ میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہا، بلکہ جتا رہا ہوں کہ آپ میری لو لائف میں بجا مداخلت کر کے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میری جگہ کوئی بھی پروفیسر ہوتا وہ یہی کرتا۔ عالیہ میری پہلی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اس نے ایک ہی جملے میں کیا کچھ بتا دیا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی زندگی میں پہلے بھی لڑکیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کسی اور کا ساتھ اپنا چکا ہے۔ مجھے آپ کی لو لائف کے بارے میں جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے غصے سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ مجھے بھی کسی ایسے انسان سے دل کی باتیں شیئر نہیں کرنی جو دوسروں کی عزت کرنا نہ جانتا ہو۔ سکندر، آپ نے میری عزت نفس مجروح کی ہے۔ مس افشاں، مجھے دوسروں کی نظروں میں گرانے کی دھمکی دی ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ وہ اس پر غصے بھری نگاہ ڈالتا کلاس سے باہر چلا گیا۔ سر، آج کوئی خاص کام بھی نہیں، مجھے جلدی چھٹی مل سکتی ہے؟ ملیحہ نے قدرے جھجکتے ہوئے اس سے رخصت کی اجازت طلب کی۔ کوئی خاص بات ہے؟ ورنہ آپ جیسی ورک آہولک اپنے آفس سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں اٹھتی۔ وجہ بتائیں، چھٹی تبھی ملے گی۔ وہ چائے کی چسکی لیتا بولا۔ تابش نے بھی اس کے بدلتے رویے کی خاص طور پر نشاندہی کی تھی۔ اب وہ ہلکا پھلکا سا رہنے لگا تھا، تھوڑا بہت مذاق بھی کر لیتا تھا، زندگی کو بہت سنجیدگی سے لینا جو چھوڑ دیا تھا۔ سر، میں نے کہیں جانا ہے، میں نے ایک ٹیرٹ ریڈر سے اپوائنٹمنٹ لے رکھی ہے 5 بجے کی، آدھا گھنٹہ تو پہنچنے میں لگ جانا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ آج اتنا کام نہیں ہوگا۔ اب یہ کیا بلا ہے؟ ٹیرٹ ریڈر، عالمگیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، جیسے ایسٹرولوجر ہمیں ستاروں کا حال دیکھ کر مستقبل کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ ہمیں کارڈ دیکھ کر مستقبل یا کسی بڑے فیصلے کو لے کر گائیڈ کرتے ہیں۔ ٹوٹل 78 کارڈ ہوتے ہیں، سب پر مخصوص تصاویر بنی ہوتی ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔
لیکن ملیحہ، ہمارا مذہب تو ہمیں نجومیوں وغیرہ کے پاس جانے سے روکتا ہے۔ اس نے ملیحہ کو ٹوکا۔ سر، میں بھی نہیں جاتی نجومیوں کے پاس، بس ان کے ہاں گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اب پھر سے ایک الجھن کا شکار ہوں تو سوچا چلی جاؤں۔ ملیحہ، ان لوگوں کے پاس جانے سے الجھن بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ عالمگیر اسے اس کام سے روکنا چاہتا تھا، پر سختی بھی اسے مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ چلیں، اس شرط پہ چھٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی آخری بار ہوگی وہاں جانے کی، پرومس۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ آپ بھی چلیں نا، ایک ایڈونچر کے طور پر ہی صحیح، کچھ پوچھ لینا۔ اچھا چلیں، آپ مجھے اس شیطانی کام پہ لگانا ہی چاہتی ہیں تو میں بھی چلتا ہوں، وہ کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ ملیحہ نے اپنی حیرت چھپائی۔ وہ اتنا مصروف آدمی اور اس کے کہنے پر ایک نکمے سے ایڈونچر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرائیور کو ملیحہ نے رستہ سمجھایا۔ کافی دور تھی وہ جگہ یہاں سے۔ سر، آپ نے کبھی کسی نجومی سے کچھ جاننے کی کوشش کی؟ وہ پچھلی نشست پر براجمان تھے اور گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مستقبل کے بارے میں جان کر کیا کرنا ہے؟ اگر بری خبر ملے تو وقت سے پہلے پریشانی کا سامان ہو جاتا ہے۔ اچھی خبر کو سرپرائز ہی رہنے دینا چاہیے۔ آپ نے تو مجھے بھی قائل کر لیا، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کتنا عرصہ پہلے گئی تھیں آپ وہاں؟ یہی کوئی 2.5 سال پہلے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی غم اور تبدیلی میری زندگی میں آنے والی ہے۔ یہ پیش گوئی پھر سچ ثابت ہوئی؟ اس نے ملیحہ کو بغور دیکھا۔ جی، اس نے نظریں ہی جھکا لیں۔ عالمگیر کو کچھ پوچھنا مناسب نہ لگا۔ وہ جب چاہتی اسے شیئر کر سکتی تھی، یہ بات وہ دونوں جانتے تھے۔ ساتھ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ندا ہاتھ میں کوئی ڈش اٹھائے آ گئی۔ اس نے یوں نظر انداز کیا گویا وہ اسے نظر ہی نہ آ رہی تھی۔ سامنے دیکھتا ہوا چائے پیتا رہا۔ ندا نے ڈش ٹیبل پر رکھی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا۔ تمہاری پسندیدہ سویٹ ڈش بنا کے لائی ہوں، رس ملائی۔ جانتے ہو نا کتنی مشکل سے بنتی ہے، ڈبے کی نہیں ہے۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ سوری یار، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ ندا نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا نا، تم جو کہو گے، جیسا کہو گے نا، میں ویسا ہی کروں گی۔ دیکھو، مجھے تو بنانا بھی نہیں آتا، اس بار تو تم پکا ہی منہ سے جا کے بیٹھ گئے ہو، ورنہ ندا سے بھلا کون ناراض ہوتا تھا؟ مجھے ایک عدد غلام نہیں چاہیے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ تم تو میرے بہترین دوست ہو، میں تمہارے بغیر کیا کروں گی؟ دوست بہت مل جاتے ہیں، لیکن یار ہم بچپن کے دوست ہیں، اتنی سی بات پہ دوستی ختم کر رہے ہو، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں اب صرف تمہارا کزن ہوں، دوست نہیں، تو بس ذرا فاصلے پر رہو۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ندا کو جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ اندر جانے لگا ہے، یک لخت کھڑی ہوئی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہماری دوستی اتنی کمزور نہیں کہ ذرا سی بات پر ختم ہو جائے ساتھ۔ ہماری دوستی اتنی ہی کمزور ہے ندا کہ کسی تیسرے کی آمد سے ٹوٹ جائے گی۔ تم میرے پسندیدہ کزن ہو، پہلے نمبر پہ ہو تم، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں کیسے پہلے نمبر پہ ہوں؟ وہ تو سکندر ہے نا۔ سکندر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے تم بیچ میں لائی ہو ندا۔ اس نے نرمی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ یہ دوستی اب میرے لیے اذیت کا باعث بن گئی ہے۔ مجھ سے مخلص ہو تو مجھ سے دور رہو۔ کتنی دیر تک اسے جاگنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ارد گرد دیکھا، کمرہ تاریک تھا، کھڑکیوں پہ بھاری پردے گرے ہوئے تھے، گھر خاموش۔ اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں سن رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ موبائل کی اسکرین روشن تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، ایک نئے ٹیکسٹ میسج کی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی تھی۔ اوہو، تو اس کی وائبریشن سے میری آنکھ کھلی۔ وہ موبائل وائبریشن پر لگا کر سوتا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے میسج کھول کر دیکھا، کوئی انجانا نمبر تھا۔ اگر ٹائیگر زندہ چاہیے تو باہر آؤ، ابھی اور اسی وقت۔ اس نے موبائل کی ٹارچ فوراً آن کی اور روشنی پورے کمرے میں دوڑائی۔ ٹائیگر، اس کا گولڈن ریٹریور کتا، کمرے میں نہیں تھا۔
وہ اس کے لیے کسی فیملی ممبر سے کم نہیں تھا۔ چھوٹا سا بچہ اس نے کتنے جتن کر کے، کتنے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ اپنے فیملی ممبر سے زیادہ اس سے پیار کرتا تھا۔ اسے وہاں بھی لے جاتا جہاں وہ صرف اکیلے ہی جاتا تھا۔ اس وقت وہ مری والے گھر میں تھا۔ یہ خوبصورت بنگلہ اس کے ڈیڈ نے اسے گفٹ کیا تھا۔ ویسے تو وہ یہاں دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا، لیکن اس بار ڈیڈ سے لڑائی ہوئی تو دوپہر کے وقت اچانک یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ صرف وہ تھا اور ٹائیگر۔ اس نے تیزی سے بستر سے اٹھ کر جیکٹ پہنی، سب کمروں میں جا کر ٹائیگر کو دیوانہ وار آوازیں دیں۔ وہ واقعی غائب تھا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتا باہر آ گیا۔ جیسے ہی مین ڈور کھولا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ گاڑی ان لاک کی اور دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا۔ موبائل وائبریٹ ہوا۔ اسی نمبر سے میسج تھا، گاڑی کو چھوڑو اور پیدل باہر آؤ۔ اس نے گاڑی دوبارہ لاک کی اور گیٹ سے باہر آ گیا۔ یہ کون تھا جو اسے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا؟ موبائل کی ٹارچ آن کر کے چاروں سمت گھمائی۔ آس پاس کی سب عمارتوں کی روشنیاں گل تھیں۔ پھر میسج آیا، اپنے گھر کی دائیں سمت سڑک سے نیچے اترتے ہوئے جاؤ۔ وہ دائیں سمت چلنے لگا۔ گہرا سناٹا تھا اور دیکھے جانے کا سنسنی خیز احساس۔ یہ اترائی والا رستہ تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور بے ربط سوچوں نے اس کے دماغ میں شور ڈال رکھا تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ چلتے چلتے اس نے موبائل سے اسی نمبر پر کال کی۔ ایک بھاری آواز سنائی دی، دوبارہ کال کرنے کی غلطی نہ کرنا، صرف میرے میسج کا انتظار کرو۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک سیاہ کار سامنے سڑک کے وسط میں کھڑی تھی۔ پچھلے دونوں دروازے کھلے تھے۔ اندر کی لائٹ اور ہیڈ لائٹس دونوں آف تھیں، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور ڈرائیور سے کوئی بات نہ کرنا۔ میرے نمبر پر کوئی کال یا میسج نہ آئے، ڈرائیور تمہیں منزل پر پہنچا دے گا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور دونوں دروازے بند کر دیے۔ وہ جلد ٹائیگر تک پہنچ جائے گا۔ اسی لمحے ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ کوئی ملاح نامی لڑکی آئی تو اسے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ شاہجہاں کی بات سن کر الماس سن ہو کر رہ گئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ اطمینان سے فریج سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈیل رہا تھا۔ لڑکیاں یوں گھر پہ بھی تم سے ملتی آتی ہیں؟ جب سے 5 فٹ سے اوپر کا ہونے لگا ہوں تب سے۔ اس نے کھڑے کھڑے دودھ کا گلاس منہ سے لگایا تو الماس ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ پلیز شاہجہاں بیٹھ کر پیو۔ الماس نے اسے غور سے دیکھا۔ اب تو قد رک گیا ہے نا؟ قد تو رک گیا ہے، لیکن لڑکیوں کے میری طرف بڑھتے قدم نہیں۔ اس نے الماس کو بحث کے لیے اکسانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہی سوچ کے خوش رہا کرو۔ وہ جل کر بولی، بھیج دوں گی ملاحہ کو تمہارے روم میں۔ وہ دودھ کا گلاس پکڑے اس کے قریب آیا۔ تم بھی تو کسی کے کمرے میں رہتی ہو؟ شاہجہاں کی سوالیہ نظریں جیسے کچھ کھوج رہی ہوں اس کے چہرے کو۔ تو الماس نے تیوری پہ بل چڑھائے۔ تو یہ کسی کی پرائیویسی میں دخل نہیں دینا چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پر اس معاملے میں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ شاہجہاں کا لہجہ سخت تھا۔ شاہجہاں، مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں مداخلت کا کوئی شوق نہیں۔ آپ کس وقت کہاں کس کے ساتھ ہوتے ہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب اس کا موڈ اس قدر آف ہو چکا تھا کہ وہ شاہجہاں کو ایک نظر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے جانا ہے، ہٹو میرے رستے سے۔ اگر انسان کچھ ایسا محسوس کر رہا ہو جو وہ محسوس نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیا کرے؟ اس نے الماس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب اگر کوئی جذبہ اتنی شدت رکھتا ہو کہ وہ آپ کی ذات پر حاوی ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آپ خود کو کھو رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کسی چیز کو پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا الماس نے اس سے سوال کر ڈالا۔